رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بڑھ کر، یہی حوروں کا نغمہ ہے، محمد سا نہیں کوئی۔ سراپا آپ کا لکھنے کو قرآن سامنے رکھا، قلم نے اتنا لکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی، قلم نے اتنا لکھا۔ بلکہ آپ کو القاب کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ ہم کیوں محبت نہ کریں ایسے کریم آقا سے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ کیا صرف محبت کا دعویٰ زبانی کریں کہ ہمیں آقا سے بڑی محبت ہے، ہمیں آقا سے بڑا لگاؤ ہے، ہمیں آقا سے بڑا تعلق ہے، آقا ہمیں بہت محبوب ہے؟ کیا صرف زبانی محبت سے کام چل جائے گی، یا محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، محبت کی کچھ دلیلیں بھی ہیں؟ چنانچہ علماء نے عشق نبی کے کچھ تقاضے لکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے تعلق ہے، مجھے نبی سے لگاؤ ہے، اور میرے دل کے اندر نبی کا احترام ہے، تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اگر وہ بندہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اگر وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس دعوے کے اندر کوئی مضبوطی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ویسے تو متعدد تقاضے ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، مہمان مکرم کا بھی بیان ہونا ہے۔ میں چند تقاضے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اگر محبت ہے اور سچا عشق ہے اور سچا لگاؤ ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں، کن تقاضوں کو ہم پورا کریں گے تو محسوس ہوگا کہ ہاں واقعتاً ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت ہے۔ سب سے پہلا تقاضا علماء نے لکھا ہے تعظیمہ و توقیرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ پیغمبر سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم ہو، ہمارے دلوں میں آپ کی توقیر ہو، ہمارے دلوں کے اندر آپ کا مقام رفیع رچا اور بسا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت کیا تھی؟ ایک صحابی فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ، کہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، پیغمبر کی مجلس میں حاضر ہوا، پیغمبر کے دربار میں حاضر ہوا، درحالے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیغمبر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ جب مجلس کے اندر پیغمبر حاضر ہے، جب مجلس کے اندر پیغمبر موجود ہے، جب مجلس کے اندر پیغمبر شریک ہے، اور آپ کے صحابی جو سچے عاشق رسول تھے، جن کے عشق رسول میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، جن کے عشق رسول میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، ان کی کیفیت کیا تھی؟ صحابی رسول فرماتے ہیں اصحابہ حولہ، پیغمبر کے ساتھی اور صحابی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، کیفیت کیا ہے؟ کأنہم علی رؤوسہم الطیر، اس کیفیت کے ساتھ اور اس قدر باادب اور پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے، بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ذرا سی آواز نہیں، سی تک کی آواز نہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب پیغمبر مجلس میں موجود ہو، جب پیغمبر مجلس کے اندر شریک ہو اور پیغمبر مجلس کے اندر حاضر ہو، تو اس مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچے عاشق رسول ہوں گے وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، وہاں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کریں گے، وہاں چیخیں گے اور چلائیں گے نہیں۔ ایک موقع پہ پیغمبر مجلس کے اندر حاضر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، اور دیگر کے بارے صحابہ بھی موجود ہے۔ کوئی مسئلہ چلا، کوئی بات چھڑی، اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی، عمر فاروق کی آواز ذرا بلند ہو گئی،
قرآن عظیم کی آیت نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ پیغمبر کے سامنے اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی، پیغمبر کی موجودگی میں تمہاری آواز بلند ہو گئی، پیغمبر حاضر ہے اور اس وقت تم چلاؤ گے اور چیخو گے، تو یاد رکھو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر اگر مجلس میں حاضر ہو، اس مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پرسکون ہو اور خاموش ہو اور ہماری آوازیں پست ہوں۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں پیغمبر کی تعظیم ہو، ہم پیغمبر کی تعظیم کرنے والے۔ یہاں پیغمبر تو موجود نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ پیغمبر اپنے روض اقدس میں، روض انور میں، روض اطہر کے اندر تشریف فرما ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میرے روض اقدس کے پاس مجھ پہ درود پڑھتا ہے، سمعتہ، میں بنفس نفیس، میں بذات خود سے سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا، اور جو کہیں دور سے پڑھتا ہے، ہندوستان کے اندر بیٹھا ہو، پاکستان کے اندر بیٹھا ہو، افغانستان کے اندر بیٹھا ہو، دنیا کے کسی گوشے کے اندر بیٹھا ہو، ومن صلی علی نائیا، اور جو دور سے میرے اوپر درود پڑھتا ہے، فبلغتہ، وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے روض انور کے اندر، روض اقدس کے اندر تشریف فرما ہے۔ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں، یہ درود فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے نظام کے ذریعے اور فرشتوں کی فوج کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کے سے کہوں گا کہ اگر آپ کا یہ تصور ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آقا اس مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اس مجلس کے اندر چیخیں اور چلائیں اور اپنی آوازوں کو پیغمبر کے سامنے بلند کریں، ورنہ قرآن کریم کی اس آیت کے آپ مصداق بن جائیں گے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فوق صوت النبی، اخیر میں فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہ اگر تمہاری آوازیں پیغمبر کے سامنے بلند ہو گئی تو تم عطر کی خوشبو لگایا کرتے تھے، اور پھر آپ نے ایک بلند مقام اور ایک بلند جگہ بنائی تھی، ایک تخت تیار کیا تھا، آپ اپنے سر پہ عمامہ باندھتے تھے اور پھر اس تخت پر بیٹھ کر حدیث بیان کرتے۔ آپ کے اس طرز عمل سے لگتا کہ ہاں واقعتاً آپ کسی ذیشان ہستی کے کلام کو نقل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث کی تعظیم ہے۔ پر افسوس کہ آج بعض حضرات وہ ہیں جو چوکوں پہ اور چوراہوں پہ اور ہوٹلوں پہ اور چائے خانوں میں، بخاری میں یہ ہے اور مسلم میں یہ ہے اور ابو داؤد میں یہ ہے اور ترمذی میں یہ ہے، جہاں نہیں وہیں کھڑے ہو کر کے حدیث کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حدیث کی جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں، وہ حدیث کی توہین کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بیچارے ناواقف ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ حدیث کا احترام کیا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ حدیث کی تعظیم کیا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ حدیث کی شان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث گزرے ہیں، جب وہ راستے سے گزرا کرتے اور کوئی ان سے درمیان حدیث پوچھتا اور کہتا کہ حدیث بیان کر دیجئے، تو عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ نہیں، یہ حدیث کی شان کے خلاف ہے کہ میں چلتے ہوئے راستے میں حدیث بیان کروں۔ حدیث کی شان یہ ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھا جائے اور پھر اسے نقل کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ چنانچہ محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم ہو، اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا احترام ہے۔ لہذا اس گلی سے گزرنے کے مجھے محبوب ہو گیا اور میں اس کے پاؤں کو چوم رہا ہوں۔ یہ تو دنیاوی عاشقوں کا حال ہے، تو جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہونا چاہیے کہ جن جن چیزوں کا تعلق پیغمبر سے ہو گیا ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کے شہروں سے محبت ہونی چاہیے، پیغمبر کی چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام لہذا مولانا قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کی زندگی کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ حج